درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھے عمل اللہ، بے سبب بخش دے نہ پوچھے عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، یوں گوں میں کہ تجھ سے مل جاؤں، یوں گماں اس طرح ملا یا رب، بھول کر بھی نہ یاد، بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی، بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی، میرے دل سے مجھے بھولا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ سبحان اللہ، سارے مل کر بولیں گے جی ہاں۔ پروگرام حج کی باتیں میں ہمارے پیارے پیارے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے بچے؟ شاباش۔ حج کی باتیں میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم حجاج کرام کو خراج بھی پیش کر رہے ہیں اور حج سے متعلق نالج جمع بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کتنی نالج ہے۔ ماشاءاللہ بہت نالج ہے ہمارے بچوں کو، ان کے پیرنٹس نے، ان کے ٹیچرز نے ان کو سمجھایا ہے مقدس مقامات کے بارے میں، زیارات کے بارے میں، حج بیت اللہ سے متعلق جو ارکان ہیں ان کے بارے میں۔ حج خود ایک رکن ہے، ایک اہم ترین رکن ہے ماشاءاللہ، اور ایک پانچواں جسے فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف اسلام کہتے ہیں، 5 فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف اسلام، ان میں پانچواں رکن ہے، اور یہ بھی ہر مسلمان بالغ صاحب استطاعت پر فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ چلیں جی، آج بھی ہم نے آپ کو روزانہ انشاءاللہ زیارتیں کروانی ہیں، کروا رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو کچھ مقدس مقامات کی زیارت کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ سے کریں گے سوالات۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کوئی مقدس مقام۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سارے مل کر بولیں گے یہ بتائیے، ابھی آپ نے ویڈیو میں جو ایک مقدس شے دیکھی ہے اس کا کیا نام ہے؟ سارے مل کر بولیں گے
حجر اسود کے بارے میں آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ اچھا 1 2 3 4 5 6 7 بچے، ماشاءاللہ. چلیے جی پہلے آپ سے جانتے ہیں. جی سید صاحب دیجئے مائک آگے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے حجر اسود کو جنت سے اتارا اور اس وقت یہ پتھر خوب چمکدار اور سفید تھا. کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے. چلیں جی اور کون بتائے گا حجر اسود کے بارے میں؟ ان کو دے دیجئے مائک. جی آپ بتائیے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس وقت ایک گوشے میں اس حجر اسود کا نصب فرمایا تھا، لیکن طوفان نوح میں یہ متبرک پتھر پانی کے ساتھ بہتا ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبل ابو قبیس میں بطور امانت محفوظ ہو گیا. پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کیا. اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں یہ پہلے رونق افروز تھا. کیا بات ہے، بہت اچھی معلومات، سارے مل کر بولیں گے. چلے جی آپ میں سے کون، لیجئے مائک لیجئے، مائک لیجئے. کون آپ میں سے بتائے گا حجر اسود کے بارے میں؟ مائک دیجئے ان کو پیچھے. جی آپ بتائیے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حجر اسود جنت کا یاقوت ہے. اس کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ وہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ میں گرم ہوتا ہے. حجر اسود کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں اور قرب قیامت اسے اٹھا لیا جائے گا. کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے. جی آپ بتائیے حجر اسود کے بارے میں. حجر اسود ایک قدیم تاریخی پتھر ہے. حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ طواف کا آغاز اسی پتھر کے پاس سے کرتے ہیں. کرنے والے اسے چومتے ہیں یا اس کا استلام یعنی ہاتھ کے اشارے سے چومتے ہیں. یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آیا تھا. کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے. ایک اور پیاری سی بچی، آپ حجر اسود کے بارے میں جانتی ہیں؟ بتائیے کیا جانتی ہیں. 606 میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو ایک سیلاب میں کعبۃ اللہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا تو قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی. مگر جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سارے قبیلوں میں لڑائی ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل نکالا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دیا اور سارے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس کی کونے پکڑ لیں. چنانچہ انہوں نے بھی یہی کیا، اس کی کونے پکڑے اور اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ حجر اسود کو رکھا جانا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مبارک پتھر کو دیوار کعبہ کے ساتھ نصب فرما دیا. کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے. چلیے جی پیارے پیارے بچوں، حجر اسود ویسے تو ایک پتھر ہے، مگر چونکہ اس کو اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو کعبے کی دیوار میں نصب فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوما کرتے تھے اور آپ نے فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے. اور یہ جب آیا تھا تو سفید آیا تھا، مگر لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ کے یہ سیاہ ہو گیا یعنی کالا ہو گیا. مگر آج بھی اس پتھر میں سے خوشبو آتی ہے اور یہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت ہی دنیا کا سب سے قیمتی ترین پتھر ہے کیونکہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے اس کو خاص نسبت ہے اور یہ پتھر بھی جنت کا پتھر ہے جیسا کہ میں نے ایز آئی ٹولڈ یو بیفور اباؤٹ حجر اسود. چلیں جی ایک اور ہم آپ کو مقدس شے یا مقام دکھاتے ہیں اور پھر اس سے متعلق آپ سے سوال کریں گے اس ویڈیو میں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں، ابھی ہم نے بہت ہی مقدس اور پر نور ایک مقام کی زیارت کی ہے. اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ سارے مل کر زور سے بولیں گے. شاباش. مقام ابراہیم کے بارے میں آپ میں سے کسی کو کوئی نالج ہے؟ ہاں ماشاءاللہ آپ کو سب کو نالج ہے، پھر مجھے تو بتانے کا موقع ہی نہیں ملتا.
اور اچھی بات ہے کیونکہ آپ لوگ بتائیں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسرے بچے بھی یاد کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ان کو دیجیے مائک. جی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز فرمایا. تعمیر کے دوران جب خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کے لیے فرمایا جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کر سکیں. جی بھائی, سارے بچے مل کر بولیں گے سبحان اللہ. چلیں, آپ میں سے مقام ابراہیم کے بارے میں کون بتانا چاہتا ہے؟ ایک دو اور آپ. چلیں ان کو آپ بتائیے. پہلے آپ بتائیں, وہاں دیکھ کے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. مقام ابراہیم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ہے. قرب قیامت اسے اٹھا لیا جائے گا اور روز قیامت صاحبان ایمان کی گواہی دے گا. کیا بات ہے, سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ. جی, مقام ابراہیم مصلی کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. جب حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جب طواف پورا کر لیتے ہیں, 7 چکر اور 8 استلام پورے ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اور پھر مقام ابراہیم کے بالکل سامنے آ کر جہاں بھی جگہ ملے وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں, نماز, اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اس کے بعد خوب آب زمزم پیتے ہیں. آپ کے انکل 5 گلاس آب زمزم پیتے ہیں. اس پر زور سے بولنا ہوگا سبحان اللہ. آب زمزم بہت سارا پی کے پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی مقام ابراہیم کے آگے نماز کی ادائی, طواف کی تکمیل اور یہ 2 رکعت نماز, اس کی ادائی بہت ضروری ہے اور بہت مستحب ہے. اس کا بہت ثواب ہے. جی ہاں, ہماری پیاری بچی نے بہت اچھی معلومات فراہم کی. ایک مرتبہ اور ہم بولیں گے سبحان اللہ. چلیں جی, آپ ان کو دیجئے مائک. جی, مقام ابراہیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی, اور بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دنیا بھر کے انسانوں کو حج بیت اللہ کی دعوت دی تھی. خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی مقام کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. کیا بات ہے, ایک مرتبہ اور بولیں گے چلیں جی. ماشاءاللہ, بہت اچھا آج کا پروگرام رہا, حج کی باتیں. اور آج ہم نے مقام ابراہیم سے متعلق آگاہی حاصل کی ہے, اور آج ہم نے حجر اسود سے متعلق بھی آگاہی حاصل کی ہے. یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود اس کا نام ہے, اسود بھی کہا جاتا ہے, اور یہ جنت کا پتھر ہے. مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں حجر اسود پہ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اور وہاں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے, اور جہاں سے آغاز کیا اپنے تعمیر کا, اس کے بعد یہ پتھر اونچا ہوتا چلا جاتا اور آپ دیواروں کی تعمیر کرتے چلے جاتے اللہ کے حکم سے. اور آپ نے اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کو حج کی دعوت دی, اور وہ دعوت آفاقی تھی, آفاقی ہے, آفاقی رہے گی تا ابد, تا صبح قیامت. انشاءاللہ لوگ اس گھر کا طواف کرتے رہیں گے, حج کے لیے جوق در جوق آتے رہیں گے. پوری دنیا سے مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں. پیارے بچوں, اتنی بھیڑ ہوتی ہے, اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے بچوں کو حج پر بہت کم دیکھا جاتا ہے, اور اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بچوں کو حج پر نہ لے کے جایا جائے, کیونکہ حج کے جو مناسک ہیں وہ بہت مشقت والے ہیں اور بچے وہاں سروائیو اکثر نہیں کر پاتے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ویسے پیارے پیارے بچے عمرے پر جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, لیکن حج بیت اللہ چونکہ بچوں پر فرض نہیں ہوتا, اس لیے بچے حج پر نہیں جاتے. بچوں پر حج فرض نہیں ہے, اس لیے بچے حج پر بچے جاتے ہیں, وہ بھی سعادت مند ہیں. لیکن اکثر دیکھا گیا کہ بچوں کو حج کے حوالے سے اس لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ حج کے جو ارکان ہیں بڑے مشقت والے, پیدل چلنا ہوتا ہے, شدید دھوپ ہوتی ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں بچے ہمیں نظر آ ہی جاتے ہیں, کیونکہ بچوں سے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار فرمایا کرتے تھے. جی تو پیارے میرے بچوں, آج حج کی باتیں میں بس اتنا ہی. سید حسان اللہ حسینی ہمیں کلام سنائیں گے اور ہم سب رخصت ہو جائیں گے. آپ سب کو اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یا رب مصطفیٰ مولا 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 یا رب مصطفیٰ تو ہمیں حج پہ بولا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں